لیکن ریاست کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2023 میں جب 400 بندہ ادھر آیا ہوا تھا، آج 2025 میں صرف 30 بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی جو اصل میں ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ خود کی وکیل ہونے کے باوجود آپ یہاں پہ سڑکوں پہ بیٹھی ہیں اور آپ انصاف مانگ رہی ہے، تو کس سے انصاف مانگا جائے گا؟ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ عدالتیں تو افیکٹولی بند ہیں۔ پہلے سے عدالتوں کا کوئی اتنا اچھا حال نہیں تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مسنگ پرسنس کے کیسز لگ ہی نہیں رہے۔ ہمیں ادھر بند کر دیں اور بسز ڈال دیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ بسز جب ہٹائی گئیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت یہاں پر موجود ہے اسلام آباد پریس کلب کے باہر، یہ F6 کے سامنے جو روڈ ہے، جہاں پر بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین آج 13واں دن ہے کہ آج تک یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایمان مزاری صاحبہ موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج 13واں دن ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ان لوگوں کو کوئی انصاف دلانے کی کم از کم امید دلائی جا رہی ہے یا نہیں؟ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کوئی آیا بھی نہیں ہے ان سے ابھی تک پوچھنے کے لیے کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کیا مطالبات ہیں۔ لیکن ان پر جو سختیاں ہیں، ان بچوں کی جو ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے، جو ان کا ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ میم آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اگنور کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور لاسٹلی جو ہے ان کو پھر واپس بھیج دیا جائے گا، یہ چیزیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے بہت سے حربے استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے پہلے کوشش کی کہ جی ہمیں ادھر بند کر دیں اور بسز ڈال دیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ بسز جب ہٹائی گئیں تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی انہیں گھروں سے نکالا جائے، ان کی بجلی کاٹی جائے۔ اور یہی ریاست کی کوشش ہے کہ جی ہمیں ہر قسم کے اس طرح کا زور زبردستی استعمال کر کے انہیں نکالنا ہے ادھر سے، یا اگر یہ بیٹھے رہیں خود تھک جائیں گے، اتنی شدید گرمی ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ریاست کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2023 میں جب 400 بندہ ادھر آیا ہوا تھا، آج 2025 میں صرف 30 بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب 400 میں سے صرف 30 لوگ ہیں جو اس پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، جن میں ابھی تک یہ یقین ہے کہ آپ سے کوئی امید رکھنی چاہیے، آپ اس امید کے قابل بھی ہیں۔ تو خدارہ اپنی پالیسیوں کو ریکنسیڈر کریں، ری ایویلیویٹ کریں۔ یہ آپ پیغام بہت خطرناک دے رہے ہیں بلوچستان کی عوام کو۔ میم کوئی تقریباً 3-4 دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور آپ جو ہراساں کرنے کی بات کر رہی ہے، تو اس طرح کے یہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ریاست کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اوہ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی۔ ایک تو ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی جو اصل میں ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، خاص کر آبویسلی ISI میں اکثریت میں سویلینز ہی ہوتے ہیں۔ وہ ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ گاڑیوں میں بھی پکڑے جاتے ہیں، جس طرح اس دن پکڑ کر وہ تھانے میں لے کر گئے تھے، لیکن ادھر بھی کوئی پرچہ نہیں درج ہوا۔ اور پھر ایک خصوصی کیٹیگری ہے جو اپنے ویوز کے لیے یا اپنے آپ کو ریاست کے سامنے بلو آئیڈ بوائے بنانے کے لیے، جس طرح لوگوں کا ادھر شوق ہوتا ہے نا کہ کنگ کے سامنے آپ اس کی تعریف کریں یا جو نیریٹیوز ہیں اسٹیٹ کے انہیں پروپیگیٹ کریں، تو کچھ وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں شاید ہمیں بھی کچھ پیسے مل جائیں گے، شاید ہمیں بھی کوئی مین اسٹریم ٹی وی چینل پر بٹھایا جائے گا، شاید ہمیں بھی کوئی ایسے فائدے ملیں گے جو ملتے ہیں جن لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو ریاست کی خدمات کرتے ہیں۔ میم آپ ایک نون وکیل ہے، آپ کو سارے لوگ جانتے ہیں اور خود کی وکیل ہونے کے باوجود آپ یہاں پہ سڑکوں پہ بیٹھی ہیں اور آپ انصاف مانگ رہی ہے، تو کس سے انصاف مانگا جائے گا؟ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ اگر ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ عدالتیں تو افیکٹولی بند ہیں۔ پہلے سے عدالتوں کا کوئی اتنا اچھا حال نہیں تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مسنگ پرسنس کے کیسز لگ ہی نہیں رہے۔ ہیبیس پٹیشن فائل ہوتی ہے، وہ چھٹیوں کے بعد لگتی ہے۔ یہ پہلے کبھی کسی نے سنا نہیں تھا کہ حبس بیجا کی درخواست یا تو اس دن لگے یا اگلے دن لگے۔ اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیسز لگتے نہیں ہیں۔ MPO آرڈرز چیلنج کیے جاتے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کہتے ہیں اسی ایگزیکٹو کے پاس جاؤ، ایون دو اتنا جورسپروڈنس ان کا اپنا موجود ہے جس میں انہوں نے اس طرح کے MPO آرڈر سیٹ اسائڈ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ سپریم کورٹ میں فائل کرتے ہیں CPLA اسی بلوچستان ہائی کورٹ کے آرڈرز کے خلاف، وہ CPLA نہیں لگتی، لیکن اس وقت تک ویسے بھی آپ کو FIR میں آپ کی کسٹڈی دی جاتی ہے، ادھر پھر ریمانڈ پر ریمانڈ کا سائیکل ہوتا ہے۔ وہی چیز جو علی وزیر اور باقی PTM کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہی ہے، وہی اب پریکٹس BYC کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا انجام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی خیبر پختونخوا میں بھی آپ اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، لوگ امن کا مطالبہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی امن اور انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اور آپ کا جبر انہیں نہیں روک سکتا۔
मैम एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है रियासत की तरफ से या इदारों की तरफ से कि ये जो प्रोटेस्ट में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए इनमें से कुछ लोगों का ताल्लुक जो है वो मुसल्लह तंजीमों से है। देखिए, जो मुसल्लह तंजीमों से होते हैं वो इधर इस्लामाबाद की सड़कों पर आपसे बात करने के लिए नहीं आते, वो पहाड़ों पर होते हैं। आप जाकर उनका मुकाबला करें ना, उनका आप मुकाबला या तो कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते, और आपको ये सब दहशतगर्द नज़र आ रहे हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि तस्वीर है। इनके पास, इनने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो अगर आप हर बंदे को दहशतगर्द कहेंगे जो अमन की बात करता है, तो फिर समझ आती है कि क्यों दहशतगर्दी की रिसर्जेंस होती रहती है पाकिस्तान में, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। उधर आप अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को बरकरार रखें तो आपके लिए ज़्यादा पैसे, ज़्यादा वसाइल, ज़्यादा कब्ज़ा, और अगर आप इन लोगों से इंगेज करें तो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होगा, फिर आपकी ज़रूरत उस डिपार्टमेंट की कम होती जाएगी, आपके वसाइल पर जो कब्ज़ा है उसकी रीज़न ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप नहीं ये चाहेंगे ना। मैम लास्टली पूछना चाहूँगा कि मारंग बलोच के क़ैद होने से आपको क्या लग रहा है कि बलूचिस्तान की अवाम जो है वो ज़्यादा उठे है या उनमें ज़्यादा ये जज्बा आया है या अपने लोगों के लिए आवाज़ ज़्यादा उठा रही है या उनको दबाया गया है? देखिए, मुझे लग रहा है कि उन्हें दबा तो नहीं सकते, क्योंकि जब वो अदालत में भी पेश होती हैं तो लगता है जैसे पूरा बलूचिस्तान उनका इस्तकबाल करने आया होता है, और जिस तरह की उनकी जनरली एक रिसेप्शन है बलूचिस्तान में, उसे आप नहीं एलिमिनेट कर सकते। लोगों के दिलों से वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आप नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज़ जो हम कह सकते हैं कि जब से BYC की क़यादत जेलों में बंद है, उस पीरियड में इंसर्जेंट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इसकी वजह है उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ रही है दिन ब दिन, क्योंकि आप बहैसियत रियासत पैगाम दे रहे हैं अपने लोगों को कि पुरअमन जद्दोजहद की कोई गुंजाइश नहीं है इस माशरे में। हम सिर्फ फ़ोर्स से बात करते हैं, हम सिर्फ उनसे बात करते हैं जो फ़ोर्स इस्तेमाल करते हैं, जो पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं, उन्हें हम लापता करते हैं, उनकी मशशुदा लाशें फेंकेंगे, और अगर कोई इंसर्जेंट हमला भी होता है हम अपने हुकूमत खानों में पड़े लोगों को मार कर कहेंगे ये दहशतगर्द है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। मैम 1 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के जितने भी अभी इस वक्त के जो हुक्मरान हैं उनको कोई अंदाज़ा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह जब 1971 में हमारा मुल्क टूटा था और ईस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने जो ज़बान, जो एक्शन, जो हमारा कॉन्डक्ट था उनकी तरफ, वही चीज़ आज हो रही है कि पंजाब और इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो सो रहे हैं। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, अभी सिंध में वो कनाल्स का इतना बड़ा इशू हुआ हुआ है। तो हर तरफ से आपकी फेडरेशन वीकन हो रही है, क्योंकि आप लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि वो पाकिस्तानी नहीं है, तो क्यों उन्हें ये फीलिंग होगी कि हम इस रियासत का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपका मैम। थैंक यू। नाज़रीन ये आपने देखा कि ईमान मज़ारिया साहिबा से हमारी बातचीत हुई यहाँ पर 13वां दिन है आज कि ये लोग सरापा एहतिजाज है, ये लोग अपने प्यारों के लिए यहाँ पे इंसाफ मांग रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे लापता है उनको बाजियाब करवाया जाए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।